لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں، اور بھی قسمیں لیکن 3۔ ایک شہید حقیقی ہے، اللہ کی راہ میں مارا گیا، شہید حقیقی، اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے، غسل نہیں دیا جاتا، اسی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے شہید فقہی، یہ بھی ظلماً قتل ہوتا ہے لیکن وہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہے، اور اس پر غسل جنابت فرض نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، بالغ ہے، غسل جنابت فرض نہیں ہے، پاک ہے، اور اس کو کسی نے مارا ہتھیار سے، تلوار سے، بندوق سے، اور اس کو ہوش و حواس میں، یعنی اس کی عقل ہوش سلامت رہے نہیں رہے کہ ایک وقت کی نماز گزرنے تک، اس نے کوئی وصیت نہیں کی، ایک وقت کی نماز کا ٹائم نہیں گزرا، وہ اس کو اتنا ہوش بھی نہیں رہا، ادھر مارا ادھر مر گیا، یا نماز کا وقت نہیں آیا، کوئی وصیت نہیں کی، کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کھایا پیا نہیں، تو یہ شہید فقی ہے۔ اس کو بھی بغیر غسل کے انہی کپڑوں میں خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس نے کھا لیا، وصیت کی، نماز کا وقت آیا، کوئی دنیاوی کام کیا، تو وہ شہید فقہی نہ رہا، اس کو شہید ہونے کا اجر اور ثواب تو ملے گا لیکن وہ شہید فقہی نہیں ہے، اس کو اب غسل دیا جائے، بغیر غسل کے اس کو دفن نہیں کیا جائے۔ اور تیسرا وہ بھی شہید ہے کہ جو نیمونیا میں مرے گا، جو نیمونیا کے مرض میں مرے گا وہ شہید ہے۔ اور اس وقت جو کرونا وائرس ہے اس کے متعلق ڈاکٹروں نے بتایا وہ نیمونیا کی بہت بڑی بھی ایک شکل ہے، ایسا ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ویسے یہ وبائی مرض بھی ہے، اور وبائی مرض میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس کے بعد عورت بچے کو پیدا کرتے ہوئے، یعنی ڈیلیوری کی حالت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح جو دیوار کے نیچے دب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح جو پانی میں ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح جو جل جائے آگ میں، یعنی معاذ اللہ خودکشی کرنے والے کے لیے نہیں، جل جائے کسی حادثے کی وجہ سے، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح سے جس نے رات کو سورہ یاسین پڑھا اور اسی رات انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ جس نے وضو کیا اور وضو کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ جو بیمار ہوا اور اس نے بیماری کی حالت میں پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ بیماری کی حالت میں پڑھا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ سفر کی حالت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جس کو ظلماً قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو اپنے مال یا حق کی حفاظت کے لیے اس کو مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس طرح یہ شہیدوں کی مختلف قسمیں ہیں، 3 قسم ہو گئی۔ سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے شہداء میں جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اور امام علی مقام وہ شہید ہے جس نے دین کو نئی زندگی دینے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو سب کچھ ختم کر دیا، تج دیا، امام وہ شہید ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں شہادتیں بہت ہوئی، حضرت امیر حمزہ کی شہادت بڑی عظیم شہادت، لیکن وہ شہادت بھی دردناک ہے، قیمتی ہے، مگر اس شہادت کے وقت، امیر حمزہ کی شہادت کے وقت پورا لشکر موجود تھا، کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیس اس پورے لشکر کی قیادت فرما رہے تھے۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ کے وطن میں وہ شہادت ہوئی، ہے دردناک، وطن میں ہوئی۔ دوسری بات حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی بڑی دردناک، بہت دردناک شہادت، 40 دن تک گھر میں قید رہے لیکن تھے اپنے گھر میں، بڑی قیمتی شہادت ہے، بڑی اہم ہے، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ شہادتیں ہیں سب قیمتی، اہم ہے، لیکن امام علی مقام کی شہادت وہاں گھر نہیں ہے، تپتی ہوئی صحرا ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، پانی نہیں ہے،
چھت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد امام علی مقام کو یہ احساس ہے کہ ہم سب کٹ جائیں گے. پوری فہرست ہے. حالت رویا میں، حالت خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایک بندے کا نام دیا ہے شہید ہونے والے، حتیٰ کہ علی اصغر کا نام بھی دیا ہے. یہ بھی پتہ ہے خیمے جلا دیے جائیں گے، بیویوں کی چادریں لوٹ لی جائے گی. یہ سب خیال ہے. کتنا دل پر بوجھ رہا ہوگا. کیا احساس کریں، اندازہ کریں کہ دل پر بوجھ کتنا رہا ہوگا. حالت کیا رہی ہوگی. صبح سے لے کے دوپہر تک لاشیں اٹھاتے رہے اور شہید ہوئے. یہ شہادت امام علی مقام کی. اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے دین کا تحفظ ہو جائے، اللہ کے دین کی حفاظت ہو جائے، دین بچا لیا جائے، دین کو تحفظ دے دیا جائے. شہید زندہ ہیں، شہید کے مرتبے بڑے عظیم ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب ایک گنہگار آدمی، ایک سیاکار آدمی شہید ہوتا ہے تو اتنے مدارج طے کر لیتا ہے، اتنے مقامات طے کر لیتا ہے کہ ہزاروں سال، سینکڑوں سال کی عبادتیں وہ مقام تک نہیں پہنچا سکتی. تو جو صحابی شہید ہو، جو صحابی اللہ کی مخلوق میں اعلیٰ ترین مخلوق صحابی شہید ہو، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق صحابہ کی ہے، انبیاء کرام کے بعد صحابی شہید ہو. اور پھر صحابی میں بھی وہ صحابی جو نواسہ رسول ہو، جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں کھلایا ہو، جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہیں. تو اس حسین پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا. شہادت کا مرتبہ آپ نے حاصل کیا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.